میں بارہا کہہ چکا ہوں، پھر تکرار کر رہا ہوں، دو گزارشیں علماء کرام سے کروں گا، ہاتھ جوڑ کے کروں گا، ان کی جوتیاں ٹھیک کر کے اور جو پیر دبا کے کہوں گا۔ ایک گزارش تو ان سے کہوں گا کہ وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں، سعہ صدر کا مظاہرہ کریں، گلے لگائیں، قریب آئیں، بیٹھیں، ملیں، مجلسوں میں شرکت کریں۔ جی دوسری گزارش ان کی کہ عزاداری کے حوالے سے بھرپور خدمات کو، اپنی خدمات کو بڑھائیں۔ میں 20% علماء کی بات نہیں کر رہا، 80% کی گزارش کر رہا ہوں۔ عشرے کروائیں، مجلسیں کروائیں، جلوس میں شریک ہوں، ماتم کے حلقے میں کھڑے ہو کر ماتم کریں۔ ہم نے کراچی میں علماء کا ماتمی دستہ بنایا ہے، 400 علماء ماتمی دستے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں۔ علماء نوحے پڑھ رہے ہوتے ہیں، مولانا حسن ظفر، مولانا ناظر عباس صاحب، مولانا نعیم الحسن صاحب، یہ علماء نوحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں روز عاشورہ 9 محرم کو چیلم کے جلوس میں، اور سینکڑوں کی تعداد میں، بعض امامے لگا کے، بعض بغیر امامے کے، مگر شہر پہچانتا ہے انہیں، جانتے ہیں کراچی والے کہ یہ کورنگی کے پیش نماز ہیں، وہ لانڈی کے پیش نماز ہیں، وہ مثلا منیر کی فلاں مسجد کے پیش نماز ہیں۔ ہماری 450 مسجدیں ہیں کراچی میں۔ علماء مجلسوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، علماء ماتم میں کھڑے ہوتے ہیں، علماء عزاداری میں حصہ لیتے ہیں۔ فاصلہ ختم ہو گیا، فاصلہ ہے ہی نہیں۔ جب آپ فاصلہ بڑھا دیں گے تو جب فاصلہ بڑھائیں گے تو جو جگہ خالی ہوگی نا وہاں شیطان آ جائے گا۔ اسپیس ہی نہیں دیجئے نا، آپ جگہ ہی نہیں دیجئے کسی اور کو کہاں کھڑے ہونے کی۔ دو گزارشیں میں ذاکرین کرام سے کروں گا، بانیان تشریف فرمائیں، خاص طور پہ بانیان توجہ کریں۔ اگر اس ممبر سے، اس اسٹیج سے، اس ممبر سے کوئی ذاکر کوئی بات ایسی کرتا ہے جو بات ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گی، جو بات ٹھیک ہی نہیں ہے، تو آپ اسے کہیں گے بھائی پرچی بھیج دیجئے، یہ بات نہیں کرو یہاں میرے ممبر سے، تمہیں اگر یہ بات کرنی ہے کہیں اور۔ اگر 1 2 3 4 6 دفعہ ایسا ہو گیا وہ محتاط ہو جائے گا، انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، بے توجہی کا شکار ہو جاتا ہے، اسے اپنا مخالف، معاند، دشمن نہیں سمجھیں۔ یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ واہ واہ، یہ سبحان اللہ، یہ ہاتھوں کا چومنا، یہ زندہ باد، یہ انسان کے نفس کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ یہ پیسے ہیں نا، پیسے، یہ موٹے موٹے لفافے، یہ آپ کا احترام کرنا، یہ آپ کا ہاتھ چومنا، یہ آپ کا آگے بڑھ کر سلام کرنا، یہ نفس کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ مجھ جیسے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کسی ولی خدا کے پاس، کسی عارف کے پاس جا کر کہیں ہمیں نصیحت کرو۔ مجھ جیسے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نصیحت طلب کریں اور اپنی اصلاح کریں، تہذیب نفس کریں، اخلاقیات اور تقوی کو بڑھائیں، ورنہ خطرناک ہے، برباد ہو جائیں گے اسی مجلس سے۔ آپ سب جنت میں جائیں گے میری تقریر پر، میں کھڑا رہ جاؤں گا۔ وہ پوچھیں گے، آپ پوچھیں گے مولانا کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو آپ ہی نہیں تو بتایا تھا ہم جنت میں جا رہے ہیں، آپ نے بتایا تھا اس پہ عمل کر کے ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ ہم کہیں گے جی آپ نے بتایا تھا، خود کیا نہیں۔ ہماری تقریر بڑی اچھی تھی، ہمارا کردار اچھا نہیں تھا۔ مشکل ہے بہت۔ سب سے زیادہ مجھے ضرورت ہے نصیحت کی، سب سے زیادہ مجھے نصیحت ہے ضرورت کی، جس کے پاس دنیا جس کی طرف رخ کر رہی ہوتی ہے، لوگ جس کی طرف، لہذا سمجھائیں، بات کریں پیار سے، مجھے نصیحت کریں، مجھے بتائیں۔ معصوم کے علاوہ ہم سب کو نصیحت کی ضرورت ہے، معصوم کو ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کامل بنا کر بھیجا ہے ہر اعتبار سے انہیں، باقی ہم سب کو نصیحت کی ضرورت ہے۔ ادب احترام کے دائرے میں توجہ دلائیے اور فرمایا